فوزوا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال تبارك وتعالى أيضا في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، ذکر اس خاتون کا ہے، اس بیوی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، جو بولتی ہیں تو لہجہ محمد ہے، جو چلتی ہیں تو قد محمد کا ہے۔ جب کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ یاد آ کرے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا، رسول اللہ نے یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ سراپا رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے، فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ اخلاق کا پیکر ہے، فاطمہ اس اخلاق کے پیکر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، چہرے پر نور کی، رسول اللہ کے چہرے پر نور کی تعریف کی تو سیدہ کے پاس چادر تطہیر ہے۔ رسول اللہ چاند کے ٹکڑے کر کر معجزے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا اختیار وہاں چلتا ہے تو فاطمہ تاریخ کو بھی رکھ سکتی ہے۔ رسول اللہ اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ بات ہو جاتی ہے، اور کسی کو معصوم سے اٹھا دے تو معصوم سے اٹھا دیا جاتا ہے۔
تو اب اگر رسول اللہ کسی کو مسجد سے اٹھا دے تو چونکہ سیدہ رسول کا ٹکڑا ہے تو اب سیدہ منہ اور رخ ان کی طرف کر کے سلام کا جواب دے نہیں سکتی، سلام کا جواب نہیں دیں گی، بلکہ رخ پھیر کر بتائیں گی میرے بابا نے مسجد سے اٹھایا تھا، میں بھی رخ پھیر کر بتاتی ہوں مسجد میں اسے اٹھانے والے یہی ہے، نہ رسول راضی تھے نہ میں راضی ہوں۔ یہ ہے سیدہ جو ٹکڑا ہے۔ ہر دشمن پہ لعنت، محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات۔ اب دیکھیے ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر اس منبر سے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو کاٹا جائے تو جو اس منبر کی لکڑی کی خاصیت وہی اس ٹکڑے کی خاصیت، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ہاتھ کو کسی بدن سے جدا کیا جائے تو جو ہاتھ جو بدن کی خاصیت وہی ہاتھ کی خاصیت، جو اس بدن کے اندر خون دوڑ رہا ہے وہی خون اس ہاتھ کے اندر دوڑ رہا ہے، جو بدن کے اندر رنگ جو بدن کا رنگ ہے وہی اس ہاتھ کا رنگ ہے۔ تو اب چونکہ سیدہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہے تو رسول کا جو رسول کے کمالات ہوں گے وہ سیدہ کے اندر منتقل نظر آئیں گے آپ کو، لہذا سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب اسی لیے رسول خدا نے حدیث کو یہاں پر روکا فرمایا فاطمہ تو بضاعۃ منی من آذاها فقد آذانی، جن سے اسے اذیت دی مجھے اذیت دی، اور بعض حدیثوں میں آیا ومن ابغضها فقد ابغضنی، جن سے اسے غصہ کا اسے مجھ سے غصہ کا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس سے مجھ سے غصہ کا اسے اللہ سے غصہ کا، یا بعض میں آیا کہ جس سے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قرآن نے اس کے بارے میں سورہ احزاب میں بیان کیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے حضور سبھی بس میں بیٹھتے تھے، اچھے تھے، رشتہ داریاں تھی، کچھ رشتے دیے تھے کچھ رشتے لیے تھے، بھائی بیٹیاں لینا اور ہے بیٹی دینا اور ہے، بیٹی لینا اور ہے بیٹی دینا اور ہے، علی کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ بہت گرامی میں نے اس توحید کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیت کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج وہ آیت پڑھی جو آپ کی خدمت میں مشہور و معروف آیت ہے سورہ آل عمران کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا یہ کل حجتی کریں تو ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو بلاتے تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو بلاتے اپنے جیسوں کو بلاتے تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ اب یہ واقعہ کیا ہے بچوں کے لحاظ کرو بڑوں کو معلوم ہے، جب رسالت مآب کی پوری سلطنت اسٹیبلش ہو گئی اور اسلام پھیل چکا، اب رسالت مآب نے سن 10 ہجری میں تمام کو خط لکھے اور مختلف لوگوں کو خط لکھ کر اپنی رسالت کی طرف دعوت دی۔ نجران مدینہ کے پاس کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے عیسائیوں کو بھی خط لکھا اور کہا کہ دیکھو میں آخری رسول ہوں، اگر تو میری دعوت کو قبول کیا جائے تو بہت اچھا، اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی دعوت کو قبول نہ کیا جائے گا کہ ملاقات کی جائے گی، اور اگر بات نہیں مانتے تو جنگ کر لی جائے۔
انہوں نے کہا کہ مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو دعویٰ رسالت کر رہا ہے اس سے ہم ملیں گے پہلے۔ جب ملنے کے لیے آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتے تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ یہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو اپنا مال و دولت دکھا کر اپنے انفلوئنس میں لایا جائے گا، لہذا اپنے چہرے کی داڑھی کو ہٹا لیا، زرق برق لباس بڑے بڑے پہن لیے اور بڑی بڑی سونے کی مالاؤں کو اپنے گلے میں ڈال دیا ان پادریوں نے، عیسائی پادریوں نے، اور 3 پادری وہ چلے۔ دروازے پر علی بیٹھے ہوئے تھے، علی نے دروازے پر روک دیا، کہا بھائی کہاں یہ حلیہ لے کر؟ کہا کہ محمد عربی نے ہم کو دعوت دی ہے اور بلایا ہے۔ کہا وہ تو یہ شکل اس قابل نہیں ہے کہ محمد اس شکل کو دیکھے، اور پھر 2 یہ حلیہ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد میں تمہارا داخلہ ہو۔ جاؤ، اگر محمد عربی سے ملنا ہے تو لباس سادہ پہنو، گلے سے مالاؤں کو اتارو اور اپنے چہرے میں کم از کم اتنی داڑھی کو اڑا کر آؤ کہ چہرہ دکھانے کے لائق ہو جائے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جو شخص ہے وہ واقعی نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے تو حیثیت تو کچھ ہے دعوے میں، کیونکہ مال و دولت کی اس کو لالچ نہیں، کوئی عام بادشاہ ہوتا تو دربار میں بلا دیا جاتا۔ انہوں نے اپنے حلیے کو تبدیل کیا، گلے سے بڑی مالاؤں کو ہٹایا، کچھ دن انتظار کیا، چہرے میں جب تھوڑے بال آ گئے تو اب چلے۔ حسین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وہ راہب ایک گورا ہوا، کہنے لگا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نبی آخر الزمان تو ہیں، ساتھ میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ کہا اچھا، کیا اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، اور حق یہ بنتا ہے کہ جسے اللہ نے خود پیدا کیا ہو اپنے اذن سے، اپنے معجزے سے، اپنی اجازت سے، وہ خدا کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ نبی نے کہا، جواب دیتے تو دیتے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حبیب آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے۔ لہذا نبی خاموش ہوئے، سر کو جھکایا، وحی اتری ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان سے کہہ دیجئے عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، عیسیٰ کو بھی تراب سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد کہا کہ ہو جا سو ہو جائے۔ کہا کہ آیت اتری ہے، عیسیٰ اگر ابن اللہ ہے اور دلیل تمہارے پاس یہ ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، تو آدم کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں۔ سزاوار یہ ہے کہ آدم کو پہلے مانا جائے ابن اللہ۔ اب خاموش ہو گئے، کہنے لگے نہیں، ہم کچھ اور سوچیں گے۔ 3 دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے، چہرے پر نور محمد کو وہ دیکھ چکے، حسین کے چہرے کو وہ دیکھ چکے، علی مرتضیٰ کو محبت میں دیکھ چکے، شان کریمی کو وہ دیکھ چکے۔ بہت لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے بس میں اور اٹھتے تھے، لیکن چونکہ جب رسول بولا کرتے تھے تو سب خاموش ہوا کرتے تھے۔ لہذا وہ سمجھ تو چکے تھے کہ یہ بات جو کر رہا ہے وہ بات اس کی بالکل درست ہے، جنگ تو کی جا نہیں سکتی اس لیے کہ مسلمان طاقت میں ہے، تو اب کیا جائے؟ ماننا ہے نہیں، اس لیے کہ جو چندے کا معاملات چل رہے ہیں، اگر ہم نے سب لوگوں کر دیا، اگر ہم نے مان لی، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دی،
تو زکات و فطرہ اور صدقات تو اس کے ہاتھ پہ جائیں گے، ہمارے گھر پہ تو کچھ بھی نہ آئے گا۔ تو اب تو یہ تو مشکل ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مان رہے، عیسائیت ہی حق ہے، کوئی دلیل نہیں؟ بھائی دلیل نہیں، ہم تو نہیں مان۔ رسول نے کہا کہ اب ہم انتظار کریں گے، فیصلہ خدا کرے گا۔ اور آیت اتری آل عمران کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اگر یہ بحث کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دیجیے تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لائیں گے، تم اپنے جیسے لے آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں گے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی کاذبین، جھوٹے پر۔ اب آ جائیے، میں نے اس آیت کو کیوں ایام فاطمیہ کے لیے منتخب کیا، سنیے گا۔ اب میدان مباہلہ کچھ ہی بات ہے، اللہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس آپ سیدھے جنت بقیع سے جائیں گے تو کچھ ہی پاس میدان مباہلہ ہے، مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے، وہ مسجد کہ جس جگہ پر میدان مباہلہ ہوا تھا وہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد اجابہ۔ رسول چلے، وقت طے ہوا، عیسائی اپنے بیٹوں کو لے آئے، اپنی عورتوں کو لے آئے، اپنے نفسوں کو لے آئے، اپنے جیسوں کو لے آئے، لیکن رسول تو نہ لے کر گئے۔ رسول بیٹوں میں حسین کو لے کر چلے۔ یاد رہے عربی میں جب بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم 3 افراد کو اٹھانا ہوتا ہے یا 3 افراد مراد ہوتی ہے، اور جب بھی 3 افراد مراد ہوتی ہے تو 3 کو لے جا سکتے تھے۔ تو اب معاملہ اور مارکا جھوٹے اور سچے کا تھا، میں تھوڑا اور آسان کروں، صداقت اور قضاوت کا تھا اور تھوڑا آسان کروں، صدیق کو لے جانا چاہیے تھا، صدیقہ کو لے جانا تھا، کیونکہ معاملہ تھا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرنی تھی، تو آیت میں تو کوئی جائز تھی، ابنا آنا و ابنا آگو، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو رسول لے جاتے بیٹوں کو، اگر اولادیں ہوتی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، لے جاتے اگر کوئی سچی عورتیں ہوا کرتی، مگر نہ لے جانا بتا رہا ہے، نہ کوئی سچی تھی اور نہ اس کی اتنی طاقت تھی کہ وہ مباہلے میں کھڑی ہو سکتی۔ نعرہ حیدری، معاملہ تو سچائی کا ہے نا، تو بڑے بڑے ٹائٹل رکھنے والے افراد آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آج تو ہمارا وقت آ گیا، آج تو اسلام میں وقت آیا، آج تو ہم نے ٹائٹل لیا ہے، ہم اپنی صداقت بنوائیں گے، لیکن نہ رسول لے کر جا رہے ہیں اور نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو لے کر چلیے۔ کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں، تھوڑا رکیے گا۔ رسول لے کر چلے آیت کے ہیں مطابق، ابنانا و نساءنا و انفسنا، ابنانا میں حسن اور حسین کو لے کر چلے، حسن کو سنبھالا ہوا ہے، انگلی پکڑ کر حسین کو گود میں رکھا ہوا ہے، نساءنا میں پیچھے خاتون ہے، آیت جیسی ہے ویسے ہی محمد عربی کی پورا خاندان چل رہا ہے، جیسی آیت اتری ہے ویسے ہی اہل بیت چل رہے ہیں۔ آیت نے پہلے کہا ابنانا تو حسین کو لے کر چلے، آیت نے پہلے دوسری مرتبہ کہا ونساءنا تو اب پیچھے فاطمہ چل رہی ہے، آیت نے کہا انفسنا تو اپنے جیسے میں علی کو لے کر چلے۔ اس کا مطلب نہ اپنے جیسا کسی اور کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی اس قابل ہے کہ علی کے مقابلے میں آ سکے۔ اب آیت دیکھیے، آیت کا مثال دیکھیے، ابنانا نساءنا انفسنا۔ اب قرآن نے یوں کہا اور رسول اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، بچے آگے ہیں، پیچھے فاطمہ ہے اور اس کے پیچھے علی چل رہے ہیں، جیسی آیت ویسا عمل۔ کمال یہ دیکھیے گا، علماء مفسرین نے کمال کا نقطہ لکھا، اگر نہ پڑھوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کمال یہ ہے
کہ جس قدم پر سیدہ کے قدم کے بھی کبھی پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ گویا کہ رسالت امام ایک جگہ پہ قدم رکھتے ہیں، اسی جگہ پہ فاطمہ کا قدم آتا ہے، اور جیسے ہی قدم بڑھ جاتا ہے اور اسی مقام پہ علی کا قدم آتا ہے، جس کے قدم کے پردے کا لحاظ اہل بیت رکھتے ہو، اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے پردے کا لحاظ اہل بیت رکھ رہے ہیں، قدم کے پردے کا لحاظ اہل بیت کہ رسول جہاں قدم رکھ رہے ہیں، سیدہ وہاں قدم رکھ رہی ہے، جیسے ہی سیدہ قدم اٹھاتی ہے علی کا قدم آ جاتا ہے، قدم کا پردہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے اور سب نے سنا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے جیسے ہی دیکھا اہل بیت کو آتے ہوئے، اچھا سب نے کہا تھا دیکھو اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اگر محمد اپنے اصحاب کو لے آئیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دینا جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، لیکن اگر محمد اپنے گھر والوں کو لے آئیں خبردار جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو یہ والی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ اپنے اصحاب کو تو مروا دیتے ہیں، گھر والوں کو میدان میں کوئی نہیں لاتا، گھر والوں کو میدان میں کوئی نہیں لاتا۔ جیسے ہی دیکھا دور سے محمد علی و فاطمہ اور حسین کو آتا ہوا دیکھا کہ محمد عربی لے کر آ رہے ہیں، رسول گرامی لے کر آ رہے ہیں، تو یاد ہے حارث نام کے اس پادری نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، میں کہوں گا حارث تم تو روزانہ ملتے تھے محمد سے، تم تو علی سے بھی ملتے تھے، حسین سے بھی ملتے تھے، یہ آج نیا کیا دیکھ لیا؟ عجب نہیں، حارث کہے گا ہاں روز مل رہا تھا، 3 دن سے مل رہا تھا، مگر محمد کو دیکھا تھا، علی کو دیکھا تھا، حسن کو دیکھا تھا، حسین کو دیکھا تھا، نور فاطمہ آج دیکھا، آج سمجھ میں آیا مواحدہ کی حیثیت کیا ہے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، حیدری، اور محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد۔ یہ مباہلے کا معرکہ جو جیتا ہے نا، یہ سیدہ نے جیتا ہے، تمام اہل بیت نے جیتا ہے، لیکن جو مرکز و محور ہے اس مباہلے کو جیتنے والی وہ فاطمہ زہرا ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے اور رہ لیں گے آپ کی حکومت میں، نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کے دین پر آنا چاہتے ہیں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، مباہلہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے پھر ٹیکس دو اور میری حکومت میں رہ لو۔ بس سیدہ کی یہ پبلک اپیرنس ایک اور مرتبہ یہ بھی ہے۔ آئیے ایک اور آیت جو میں نے پڑھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کی تھوڑی وضاحت اور پھر منزل مسائل۔ ایسی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس پہ کم ہی بات ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پریکٹیکل آیت بھی ہے اور ہے بھی سیدہ سے متعلق۔ قرآن نے ذکر کیا سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا جب ذکر کرو تو کثرت سے ذکر کرو، اذکروا اللہ اللہ کو جب یاد کرو، ذکرا کثیرا بہت یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ کتنا یاد کریں؟ 100 مرتبہ کثیر ہوگا، 1000 مرتبہ کثیر ہوگا، 1,00,000 مرتبہ کثیر ہوگا۔ بھائی کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ کون بتائے گا؟ بھائی اب آیتیں تو ہیں لیکن اہل بیت کے بغیر ناتمام ہیں۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ ذکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کتنا ذکر کروں اور کیا ذکر کروں؟ بھائی کتنا کروں اور کیا کروں کہ یہ ہو جائے کہ ذکر کثیر ہو گیا؟ کتنا کروں اور کیا کروں؟ فرمائے جو ذکر کثیر ہے نا، اس سے مراد ہماری دادی کی تسبیح فاطمہ زہرا ہے۔ اسے کا مولا اس کی کوئی دلیل دے دیجئے۔
کوئی دلیل بھی تو ہو. ذکر کثیر تسبیح فاطمہ سے بڑا ہے. امام نے کہا کہ رسول نے اپنی بیٹی سیدہ کو تعقیبات نماز، تعقیبات کہتے ہیں نماز کے عقب میں آنے والی چیز، نماز سے فوراً بعد پڑھی جانے والی چیز، تعقیبات نماز میں اپنی چہیتی بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی کو تسبیح سکھائی. اس کے علاوہ کچھ اور نہ سکھایا. نہ سکھانا بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. بھئی اگر کچھ اور ہوتا تو رسول سکھا دیتے. امام نے کہا کہ اگر کچھ اور ہوتا تو رسول سکھا دیتے، لیکن رسول کا نہ سکھانا بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہے. اور رسول سکھائیں گے اپنی بیٹی کو بہترین، اور جو سکھائیں گے وہ ذکر کثیر ہوگا. بھئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ اور سکھا دیا ذکر کثیر نہ ہوگا، ذکر قلیل سکھا دیا ذکر کثیر چھوڑ دیا. بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا سکھایا ذکر کثیر ہے. اور تسبیح بچوں نے لحظ کرو بڑوں معلوم ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد پابندی سے اس کو ادا کیجیے. اب آئیے میں آپ کو اس کے فائدے گنوا رہا ہوں. بھئی ائمہ احادیث میں فائدے بیان کیے اس کے. امام نے فرمایا اگر کسی پریشانی میں ہو، اگر کسی پریشانی میں ہو، چھٹے امام کی حدیث یہ ہے، تسبیح ایک نکال لو، صحیح اللہ سے توسل کرو، تمہاری پریشانی اسی وقت حل ہو جائے گی. ایک تسبیح نکال لو تمہاری پریشانی. یہ ذکر کثیر ہے، یعنی آپ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ سمجھتے ہیں اس میں اللہ کا اسم جلالہ ہے. آپ کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ ذکر کثیر نہیں بنے گا. فاطمہ کی تسبیح ذکر کثیر بن جائے گی. پڑھیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چھٹے امام کہنے لگے اپنے ایک اور راوی سے، اپنے ایک دوست صحابی سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے تم جس طرح سے کمال، اتنی پیاری خوبصورت حدیث ہے، مجھے اتنی پسند آتی ہے حدیث. امام فرمانے لگے جس طرح تم اپنے بچوں کو واجب نماز کی تلقین کرتے ہو اور سکھاتے ہو، ہم اپنے بچوں کو یہ تسبیح فاطمہ سکھاتے ہیں. کیا مطلب سمجھاؤں میں آپ کو؟ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو واجب نماز واجب سمجھ کے سکھاتے ہیں کہ بچے یہ واجب ہے، چھوڑنا نہیں. اب چونکہ اہل بیت کے گھرانے میں تو تصور نہیں ہے کہ بچہ واجب نماز چھوڑ دے گا، تو اہل بیت اپنے گھرانے میں بچوں کو نماز نہیں سکھاتے. امام کہہ رہے ہیں ہم اپنے گھرانے میں بچوں کو تسبیح کی تلقین سکھاتے ہیں، تسبیح کی تلقین کرتے ہیں کہ تسبیح چھوڑنا مت. نماز سے تو پڑھی جائے ہو، تسبیح لازمی پڑھنا اپنی دادی کی. یعنی اہل بیت کے گھرانے میں یہ تسبیح فرض ہے گویا کہ وہ چھوڑنے نہیں ہے، تو ماننے والا بھی نہ چھوڑے. اگر 2 نمازیں پڑھیں، مغرب و عشاء، ایک میں لازمی پڑھ لیں، دونوں میں پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، 5 میں پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن نہیں تو کم از کم یہ 1-2 نمازوں کو اگر جمع کر کے پڑھیں، ایک میں آپ نے تسبیح پڑھ لی، کوئی وقت نہیں لگتا. شاید 1 منٹ، شاید 2 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے، جو اہم بات ہے وہ عرض کر کے مسائل پر آ جاؤں گا. اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ اتنی تیزی سے تسبیح نکالتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم نے 100 تسبیح نکال لی، فائدہ نہیں ہوا. نہیں، آپ اچھے طریقے سے تسبیح نکالیں. اللہ اکبر صحیح طریقے سے، الحمدللہ صحیح. تھوڑا سا وقت اس میں زیادہ لگے گا، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقے سے تسبیح ادا کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں پریشانی ہے، تسبیح کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کرو. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح ادا کرتا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. بی بی سیدہ کی تسبیح جو ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک تسبیح، کیا مشکل ہے ایک تسبیح؟ نماز کے بعد ایک تسبیح بڑا آسان ہے کہ انسان یہ تسبیح ادا کرے. ذکر کثیر ہے یہ تسبیح سارا. لہذا
اس کو ادا کیجیے. کل میں انشاءاللہ ایک خاص تسبیح اور ایک خاص نماز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بی بی سیدہ سے مروی ہے. ایک ایسی نماز جو شدید حاجت میں انسان پڑھے اور جو ایسی حاجت ہو جو اس کی پوری نہ ہوئی ہو. انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کی نماز کی طرف اشارہ کروں گا. یہ تسبیح وہ تسبیح تھی کہ سیدہ جب اپنے گھر سے چلا کرتی تھی تو اپنے بچوں کو ساتھ لیا کرتی تھی اور حضرت حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی. حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے، احد کے شہداء میں شامل ہے اور وہیں پر دفن ہے احاطے میں. وہاں پر جاتی تھی، بچوں کو بٹھاتی تھی، گریا کرتی تھی. پہلی تسبیح جو انہوں نے بنائی ان کی قبر کی مٹی سے بنائی اور وہاں پہ تسبیح کرتی تھی. اچھا سیدہ وہاں کیوں جاتی تھی؟ اس لیے کہ سیدہ کو جب مظالم ڈھائے گئے نا تو رونے کی اجازت نہیں تھی گھر میں. کہا جاتا تھا سیدہ یا دن میں رو لے یا رات میں رو لے، اس لیے کہ آپ جب دن میں روتی ہیں ہمارے کام میں خلل واقع ہوتا ہے. سیدہ نے رات منتخب کی. کچھ لوگ آئے کہ آپ کی زوجہ روتی ہیں اپنے بابا کو یاد کر کے. ہمارے آرام میں بڑا خلل ہوتا ہے. امام علی نے ایک گھر بنا دیا بیت الحزن، غم کا گھر مدینہ کے باہر کا. اے میری زوجہ آپ پر رسول پر گریہ کرنے پہ پابندی ہے. جب علی آئے نا کل انشاءاللہ میں مسائل تھوڑے اور طویل پڑھوں گا. شب شہادت اور آخری مجلس شب شہادت پر ہے، مکمل مسائل پڑھوں گا. جب علی آئے ایک دن بی بی نے کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے، ہائے غربت علی کا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے سلام سر جھکا کر کہا اے فاطمہ فقط آپ نے یہ سنا ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے؟ فاطمہ میں سلام کرتا ہوں نا، مجھے جواب بھی نہیں دیتے. علی سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا. جب فدق والا معاملہ پیش آیا تھا کیونکہ بی بی دربار گئی تھی اپنا مطالبہ لے کر کہ میری زمین خالی کرو، مجھے رسول اللہ نے زمین دی ہے. اس معاملے میں ان کو جھٹلایا. میں مسائل پڑھ چکا. جب بی بی گھر آئی میں نے مسائل پڑھے کہ جناب زینب سے کو جواب دیا. اب انہوں نے اس معاملے کو دبانے کے لیے جو دشمن علی و زہرا تھے انہوں نے بیعت علی کا تقاضا کیا. انہوں نے سوچا کہ اگر علی بیعت کر لیں گے نا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ بیوی مطالبہ کریں گی نہ یہ معاملہ پیش آئے گا. لہٰذا علی سے کسی طرح بیعت کی جائے، اور اگر علی بیعت نہ کرے نا تو زبردستی ان کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا جائے اور کہا جائے علی نے بیعت کر لی. چنانچہ دو افراد تھے، نام میں نہیں لے سکتا. آپ بچے اپنے بڑوں سے لازمی پوچھیں مجلس کے بعد کہ بابا وہ کون تھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ دو افراد تھے، ایک کی حکومت چل رہی تھی اور ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے پہلے سے کہا جس کی حکومت چل رہی تھی، کہا علی کی بیعت چاہیے تجھے؟ کہا ہاں بیعت چاہیے. کہا پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں چلتا ہوں تو اپنا غلام دے دے. جس کی حکومت چل رہی تھی اس نے اجازت دی اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ اپنا غلام لے کر چلا.
کہ تمہاری حکومت کو میں تقویت دینے کے لیے علی کی بیعت لے کر آتا ہوں۔ غلام کا نام تھا قنفس۔ غلام کو لے کے چلا، ساتھ میں کچھ لکڑیاں بھی لے کر چلا۔ زور سے سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسجد نبی اللہ کو نصیب کرے، ایک دروازہ بی بی کا بازار میں کھلتا تھا، ایک مسجد میں کھلتا تھا دروازہ۔ بی بی کا گھر مسجد میں ہی تھا، حجرہ فاطمہ۔ ایک باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک اندر کی طرف کھلتا تھا۔ باہر والے دروازے پہ وہ آئے، زور سے دروازے کو تقل باب کیا۔ سنیے گا، مسائل کو بھی مسائل کے انداز میں بھی سنیے اور اس کو محسوس کیجئے۔ بیوی نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ علی کو بلاؤ۔ بیوی نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے، تم جس مقصد سے بلا رہے ہو علی اس مقصد سے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولا جائے۔ بیوی نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ ظاہر ہے بی بی فاطمہ کا گھر تھا، بیوی کی مرضی ہے دروازہ کھولے نہ کھولے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ہم اس گھر کو چلا دیں گے، اور اب دروازے کو ہم چلا دیں گے تو پھر ہم علی کو لے کے جائیں گے۔ جواب میں سیدہ نے کہا کیا اس دروازے کو چلاؤ گے؟ کلمہ صاحب پڑھی، میں نے سوچ لیا اس کو۔ کیا اس دروازے کو چلاؤ گے جس پہ جبریل اور میکائیل رو کر سلام کرتے ہیں اور میرے گھر میں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میرے گھر میں بچے ہیں تو ہوا کریں، اب دروازے کو چلائیں گے۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ دروازے پر آگ کو جمع کر لیا گیا۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، دروازے پر آگ کی لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا، اور جب دروازہ کھوکھلا ہو گیا نا، وَإِدْخَالِ الْخُنْفُسِ يَدَهُ يَرُمُّ فَتْحَ الْبَابِ، قنفس نے زور سے دھکا دیا، دروازہ کھوکھلا ہو کے گر پڑا۔ بی بی پردے میں دروازے کے پیچھے تھی، وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، اور سیدہ محسن سے حاملہ تھی، 6 مہینے کا حمل تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا نا، بی بی نے پکا کی یا فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھالو۔ اور اب وہ کیل جو دروازے کی جڑوں کو چھوڑ چکی تھی، وہ کیل تصور کیجئے گا، اولاد والے ہیں نا، اپنے گھروں میں عورتیں رکھتے ہیں، مائیں بچے سب کے گھر میں ہیں، وہ کیل سیدہ کے پیٹ میں پیوت سو رہی، اور وہ محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا میں اجازت نہیں دے سکتی، رب کے امام کو بچاؤں گی، آگے اجازت نہیں دے سکتی، تجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا، ایک مرتبہ زور سے تازیانہ مارا، بی بی کو ایسے زور سے تازیانہ مارا، حتی سارا کی دبل تھی اسود، ایسے تازیانہ مارا کہ کوئی بازو میں دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا ارے کیا فاطمہ نے کالا تعویذ پہنا ہوا ہے، ایسے زور سے تازیانہ مارا، بس سیدہ نیچے گر گئی، دروازہ بیوی کے اوپر گر گیا۔ حضور فلان و قنفس اور فلاں اور قنفس اور مسجد کا حضور بیوی کو کچلتا ہوا علی کو لینے کے لیے گھر کے اندر گیا، علی کے گلے میں رسی کو باندھا گیا، کھینچ کے لے کر گئے، محمد العین آنکھیں علی کی سرخ ہو گئی، ارے سودا کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے بابوں کو پریشان کیا، کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابنتو کی فاطمہ تکذب، آپ کی بیٹی فاطمہ کو
جھٹلایا گیا، وہ تزرب اور مارا گیا، وہ یقتل الجنین اور بچے کو گرا دیا گیا۔ جیسے ہی بیوی نے یہ جملے ادا کیے نا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی سے آخری جملے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو خدا کی شکر ادا کیجئے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر ہدیہ کیجئے۔ سنیے گا، جیسے ہی بیوی نے یہ 3 جملے ادا کیے، ایک مرتبہ مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ علی نے سلمان سے کہا، سلمان جاؤ بیوی سیدہ سے کہو سیدہ ہاتھوں کو گرا دے۔ اگر سیدہ نے بددعا کے ہاتھوں کو نہ گرایا تو نہ عیسیٰ کی محنت کام آئے گی، نہ موسیٰ کی محنت کام آئے گی، نہ محمد کی محنت کام آئے گی، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے گا، محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سیدہ نے ہاتھوں کو گرایا، ایک مشکل تھی فاطمہ کے لیے، بچہ ساقط ہو گیا۔ ایک مرتبہ فضہ کو پکارا، یا فضہ خذیہی، فضہ مجھے سنبھالا دو۔ ایسی مشکل میں عورت ہی عورت کو سنبھالتی ہے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نواز کا محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں، خصوصاً فلسطین کے مظلومین جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں، ان کی حمایت و نصرت فرما۔ پالنے والے تو نواز کا محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی ظالم ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ تو نواز کا محمد و آل محمد کا جہاں کہیں عزاداری ہو رہی ہے ان عزاداری عزاخانوں و عزاداروں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔